یہ کائنات اور اس کے اسرار شروع سے ہی انسان کی توجہ کا مرکز رہے ہیں۔ ایک طرح سے انہوں نے انسان کو اپنے سحر میں جکڑا ہوا ہے، لیکن اس کائنات میں ہونے والے میکینکی عوامل اتنے پیچیدہ ہیں کہ انسان ایک اسرار سے پردہ اٹھاتا ہے تو اس کے اندر تہہ در تہہ مزید پردے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جو اس کے اور حقیقت کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب نیوٹن نے لاز آف موشن کو دریافت کیا تو کہا جانے لگا کہ اب فزکس میں جاننے کے لیے زیادہ کچھ باقی نہیں رہ گیا، لیکن کچھ ہی صدیاں بعد آئنسٹائن کا نظریہ اضافت اور کوانٹم میکینک کا ایک نیا جہان معنی انسان کو ورطۂ حیرت میں ڈالنے کے لیے منہ اٹھائے کھڑا تھا۔ جو انسان کائنات کا بہتر طریقے سے مشاہدہ کرتا گیا ویسے ویسے وہ اس کائنات کو بہتر طریقے سے سمجھتا گیا، اور کائنات کو سمجھنے کے اس سفر میں جس چیز نے ہم انسانوں کی سب سے زیادہ مدد کی ہے وہ ریاضی ہے، یعنی میتھمیٹکس۔ جی ہاں، یہ ہندسے، ان ہندسوں میں اتنی طاقت موجود ہے کہ یہ اس کائنات میں موجود مادے کے آپس میں تعلقات، اس کی مختلف اشکال اور اس میں چھپے ہوئے اسرار کو درست طریقے سے بیان کر سکتے ہیں۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ریاضی اس کائنات کی زبان ہے جس کے ذریعے وہ حضرت انسان سے مخاطب ہوتی ہے، اس کو اپنا ہمنما بناتی ہے۔ لیکن یہ علامتی ہندسے اور لکیریں ہمیں کسی حقیقت تک تب ہی پہنچا پاتے ہیں جب ہم اپنے تخیل اور وجدان کے زور پر ان کو کسی خاص ترتیب میں رکھ کر ایک خاص زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تب ہم کائنات کے مظاہر کی پیچیدگی کو حل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک زوردار تخیل اور وجدان رکھنے والا ایک اصابدان 19ویں صدی کے آخری عشرے میں برصغیر پاک و ہند میں پیدا ہوا، جس کی اصحاب کی غیر معمولی صلاحیتوں نے اس وقت کے برطانیہ کے مشہور سائنسدانوں کو بھی حیرت زدہ کر دیا۔ رامانوجن برصغیر پاک و ہند میں پیدا ہونے والے ریاضی دانوں میں سب سے زیادہ ذہین اور فطین تھے۔ بغیر کسی رسمی تعلیم کے ریاضی کے شعبے میں مسائل کو حل کرنا اور کچھ بالکل نئے مسئلے ایجاد کرنا ان کی شخصیت کو پرسرار بناتا ہے۔ ریاضی کی دنیا کا یہ روشن چراغ 1887 میں مدراس کے پاس ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ بچپن کی زندگی کا آغاز اتنا اچھا نہ تھا اور 3 سال کی عمر میں ہی چیچک کی بیماری نے آ لیا۔ تاہم ہر مشکل کو شکست دیتے ہوئے رامن اوجن نے اپنی پرائمری کی تعلیم کا آغاز کیا۔ شروع سے ہی ایک ذہین طالب علم ثابت ہوئے اور ریاضی میں بطور خاص دلچسپی لینا شروع کر دی۔ اس نوخیز عمر میں ہی میتھمیٹکس میں اپنی خودداد صلاحیتوں کا اظہار شروع کر دیا، تاہم رسمی تعلیم کا سلسلہ جلد ہی بند ہو گیا۔ رامن اوجن ایف اے مکمل نہ کر سکے اور بطور کلرک اپنی نوکری کا آغاز کر دیا۔ یہاں سے رامن اوجن کے بطور ایک آزاد منچ کے ریاضی میں تحقیق کا آغاز ہوتا ہے۔ ان کے پاس اپنی ایک نوٹ بک ہوتی تھی جس میں وہ اپنی ریاضی کی تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار کرتے تھے۔ ہائپر جیومیٹرک سیریز میں انٹیگرل اور سیریز کے درمیان رامن اوجن نے ایلپٹیکل فنکشن کو دریافت کیا، جنہوں نے آگے چل کر سٹیفن ہاکنگ کی بلیک ہولز کی انٹروپی کو ماپنے میں مدد فراہم کی۔ رامن اوجن نے ایلپٹیکل ماڈیولر ایکویژن کی آپس میں تعلق کی وضاحت کی، جن کی مدد سے آنے والے وقت میں بلیک ہولز میں مزید تحقیق ہوئی۔ رامن اوجن کی ہی دریافت کی ہوئی ریاضی کی مدد سے ہمیں ڈی این اے کے اندر پیغامات کی ترسیل کی ترکیب کو سمجھنے میں مدد ملی۔ رامن اوجن نے اپنی مختصر زندگی میں 3500 سے زیادہ ریاضی کے فرضی مسئلوں کو حل کیا، جو آج کی جدید فزکس کے ساتھ مل کر اس کائنات کی نئی حقیقتوں کو ہمارے سامنے آشکار کر رہے ہیں۔ رامن اوجن اور ان کا کام شاید دھند میں ہی چھپا رہتا اگر کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر جے ایچ ہارڈی، جو کہ اپنے وقت کے مایہ ناز ریاضی دان تھے، نے رامن اوجن کے 1913 میں لکھے گئے خط کا جواب دے کر اپنے پاس انگلینڈ نہ بلایا ہوتا۔ جے ایچ ہارڈی نے جب رامن اوجن کا خط پڑھا اور اس کے ساتھ لحاظ ان کا ریاضی کا کام دیکھا تو ان کو شدید جھٹکا لگا، کیونکہ ان صفحات پر حل کیے گئے کچھ ریاضی کے مسائل ان کی سمجھ سے باہر تھے اور کچھ ریاضی کی دنیا میں بالکل نئے انکشافات تھے۔ جے ایچ ہارڈی بھی حیران تھے کہ رامن اوجن کس ذریعے سے ریاضی کا علم حاصل کرتے ہیں۔ انہوں نے رامن اوجن کو انگلینڈ بلوایا جہاں وہ کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے۔ وہاں اپنے کام سے اتنا متاثر کیا کہ وہ رائل سائنٹیفک سوسائٹی کے ممبر بھی بنے، تاہم بیماری کی وجہ سے وہ انڈیا واپس آ گئے اور 1932 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ رامن اوجن ایک خاموش طبع اور شرمیلی طبیعت کے مالک انسان تھے اور ریاضی میں اپنی خودداد صلاحیتوں کو کسی روحانی عمل سے منسوب کرتے تھے۔ انہوں نے خود اس بات کا اقرار کیا تھا کہ ریاضی کے پیچیدہ عوامل خود بخود صفحات پر ان کے سامنے خود کو آشکار کرتے ہیں اور کسی مساوات کا ان کے لیے تب تک کوئی مطلب نہیں ہوتا جب تک وہ اس مساوات کو کسی پرسرار قوت کا ایک اظہار نہ مان لیں۔ رامن اوجن کے دریافت کیے گئے مسئلوں کو آج جدید سائنسدان اس کائنات پر منتخب کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔
इनका कहना है कि रामानुजन की रियाजी में ही इतनी वसअत है जो कायनात के इसरारों के पर्दे हम पर वाह कर सकती है। हत्ता कि अगर मुस्तकबिल में टाइम ट्रैवल भी मुमकिन हुआ तो वो रामानुजन की रियाजी की बदौलत ही मुमकिन होगा, यानी इस कायनात से किसी दूसरी कायनात का सफ़र। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो कौन सा ज़रिया था जिससे रामानुजन इन पेचीदा मसाइल का खोज लगाते थे। क्या हमारे अंदर भी एक ऐसी दुनिया बसी है जो हमें ऐसे इशारे देती है, जो इस वसी कायनात के राजों को हमारे साथ हम मांग करते हैं और जिनकी मदद से इंसान ना नज़र आने वाले राजों तक रसाई हासिल कर लेता है। शायद इस बाहर की कायनात की खोज की कोशिश में हम अपने अंदर बसने वाली वजदानी दुनिया का ही ताक़ुब कर रहे हैं। बहरहाल रामानुजन इन इशारों को समझ रहे थे कि सिर्फ 31 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया और वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका काम आज भी बाकी है जो दुनिया साइंस की मदद कर रहा है कि वो कायनात को और बेहतर तरीके से समझे और इसके राजों से पर्दा उठाए। आप इस वीडियो के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और रामानुजन के बारे में अगर आप मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो विकिपीडिया में आप उनकी ज़िंदगी के दास्तान को पढ़ सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।